من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو یہ مجلس کی قبولیت کی خاطر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ہمارے یہاں ہر جو ہے جمعرات کو ہوتا تھا اور آج اب جمعہ کو ہو رہا ہے. مغرب کی نماز کے بعد جو ہے یہ دین کی نسبت سے مجلس ہوتی ہے. تو ہاں آج بھی ہم اسی مناسبت سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. ہم اپنی ترتیب کے حساب سے چلیں گے جو اس مجلس کی ترتیب ہے. پہلے مسائل کی مجلس اور پھر حدیث شریف کی مجلس. مسائل میں بھی ہماری جو ترتیب ہے وہ آذان پر پہنچے ہیں ہم. تو آذان کے متعلق جو آج مسائل ہیں وہ ہے چھٹا مسئلہ وہ ہے کہ آذان کا جواب کس پر نہیں ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے ہر حالت میں انسان آذان کا جواب نہیں دے سکتا ہے نا. انسان کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں کہ ورنہ تو اگر انسان فری ہے تو اس وقت تو اور مناسب وقت ہے جواب کا تو جواب دینا چاہیے. اس کی فضیلت ہے کہ مؤذن آذان پڑھ رہا ہے ان کلمات کا جواب دیا جائے, ان کلمات کو ریپیٹ کیا جائے مؤذن کے ساتھ. لیکن کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر یا تو مناسب نہیں ہوتا ہے دینا یا انسان دے ہی نہیں سکتا ہے, دے ہی نہیں پاتا ہے. جیسے کہ اگر جیسے ہماری مائیں بہنیں ہیں جو ان کے مخصوص ایام ہیں تو اس حالت میں وہ ایسے باتیں جواب تھوڑی دے سکتی ہے, تو اس حالت میں اس کو جواب دینا ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ہے انسان واش روم کے اندر ہے اور آذان ہو جاتی ہے تو اس ٹائم پر بھی یہ جواب نہیں دے سکتا ہے کیونکہ جگہ مناسب نہیں ہے نا. یا اسی طریقے سے انسان کھانا کھا رہا ہے تو اس ٹائم بھی جواب دینا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. یا انسان وضو کرتا ہے, وضو کے دوران جو ہے آذان ہو رہی ہے, ظاہر سی بات کیسی, اگر واش روم میں تو پھر تو وہی بات ہے. اگر وضو کھانے الگ ہے تو بھی وضو میں مشغول ہوگا. تو اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ اب وضو میں ہی مشغول ہو جائے کیونکہ وضو زیادہ جو ہے اہمیت کا حامل ہے جواب کے مقابلے میں, ہے نا. کیونکہ اگر یہ آذان کا جواب کی طرف چلا جائے گا, اس کا دھیان ادھر جائے گا, ادھر وضو مکمل نہیں ہوگا تو ادھر نماز بھی پھر مکمل نہیں ہوگی. تو یہ کچھ مواقع ہیں, کچھ وقت ہیں جن جو ہے موقعوں پر آذان کا جواب نہیں دینا ہے. نمبر 7, آذان اور اقامت میں فرق کیا ہے؟ مختلف فرق ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آذان کی آواز جو ہے بلند ہوتی ہے. آذان کے کلمات جب انسان ادا کرتا ہے تو اس کی آواز کیا ہو جاتی ہے, اس وقت بلند ہونی چاہیے. اور اقامت یعنی تکبیر کہنے والے کی آواز آذان کے مقابلے میں پست ہو رہنی چاہیے. ایک فرق تو یہ بھی ہے موٹا سا. اور اس طریقے سے نمبر 8 میں کہ آذان جو ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے ٹھہر ٹھہر کر. اور اقامت جو ہے جلدی, اقامت کے کلمات جلدی پڑھے جائیں گے. تو یہ بھی ایک بہت موٹا فرق ہے. نمبر 9, آذان کی ابتدا کب ہوئی؟ ایک اہم مسئلہ ہے. آذان کی ابتدا کب ہوئی؟ اس کا تعلق, اس مسئلے کا تعلق تاریخ سے ہے, اسلامی تاریخ سے.
سن 1 ہجری میں جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تو اس وقت جو ہے مدینہ میں آذان کی مشروعیت ہوئی ہے 1 ہجری میں. تو کیوں یہ آذان کی ضرورت پڑی؟ کیونکہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو نماز کے ٹائم ایک ساتھ جمع کرنا چاہتے تھے. ظاہر سی بات ہے جمع کرنا ہے تو اس کے لیے تو کچھ بولنا ہے نا تاکہ وہ لوگ جمع ہو سکے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ پوچھا صحابہ سے، بتاؤ کیا کرنا چاہیے، کیا طریقہ رہے گا بہتر کہ جس سے لوگ برابر ٹائم پر جمع ہو جائیں اور ہم نماز ادا کر پائیں، ہے نا. تو صحابہ نے الگ الگ مشورے دیے. صحابہ نے کیا دیے؟ الگ الگ مشورے، خاص کر 4 مشورے جو حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہیں. ایک مشورہ یہ دیا کہ کسی بلند جگہ پر چڑھا جائے، جھنڈا چڑھا دیا جائے، اونچی جگہ پر ایک جھنڈا اس نماز کے ٹائم لگا دیا کریں گے جہاں سے سب لوگوں کی لگ بھگ نظر پڑتی ہے جس پر، تو بس اسی ٹائم نماز کے ٹائم اس کو لگا دیا کریں گے. لوگ اس کو دیکھ کر نماز یہ سمجھ آیا کریں گے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو نماز پڑھیں گے. تو کسی نے کہا کہ نہیں، بلند جگہ اونچی جگہ پر آگ جلائی جائے. ظاہر سی بات ہے جب آگ جلتی ہے دھواں اٹھتا ہے نا، تو دھواں اٹھے گا تو یہ ایک علامت رہے گی اس بات کی کہ نہیں نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو نماز پڑھ لینی چاہیے، جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے. ہاں، تو اسی طریقے سے کچھ نے کہا کہ بھائی یہودی جب عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی چونکہ جمع ہو جاتے ہیں عبادت کرتے وقت، تو ان کے لیے جو جمع کرنے کا جو ایک آلہ ہے سینگ قسم کا، جو اس میں وہ آواز کرتے ہیں اس ٹائم تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تیسری رائے بھی آ گئی. تو چوتھی رائے آ گئی ہے کہ نہیں، عیسائی مسیحی نصارہ جو طریقہ اختیار کرتے ہیں بلانے کے لیے ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے. ناقوس، ان کا ایک چیز ہوتی تھی ناقوس، اس ناقوس کو استعمال کرتے تھے وہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے عبادت کے وقت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 تجاویز جو صحابہ نے دی تجاویز، ان سے مطمئن نہیں ہوئی. الگ الگ وجوہات تھی، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ یہ 4 لگ بھگ اکثر کچھ چیزیں وہ تھی کہ جو غیر مسلموں کی مشابہت تھی. کہا کہ اگر ہم بھی یہ رکھیں گے تو ہماری مشابہت ان کے ساتھ ہو جائے گی، جو کہ اسلام میں منع ہے کہ مسلمان کو غیر مسلموں کی مشابہت اختیار نہیں کرنا ہے. یعنی مشابہت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو کلچر یا جو طور طریقہ غیر مسلم اپناتا ہے مسلمان کو وہ نہیں اپنانا ہے. اس لیے حدیثوں میں کہا ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ. مشرکین کیا کرتے تھے؟ مونچھیں رکھ دیتے تھے اور داڑھی صاف. اور اسی طریقے سے مشرکین بھی پگڑی پہنتے ہیں، دستار، اور ہم بھی پگڑی پہنتے ہیں. تو حضور نے فرمایا مشرکین کی مشابہت سے بچو. وہ کیسے پگڑی پہنتے ہیں؟ کہا کہ وہ پگڑی پہنتے ہیں کہ سر پر ٹوپی نہیں رکھتے ہیں، پگڑی کے نیچے ٹوپی نہیں رکھتے. مسلمانوں کو کہا کہ تم جب پگڑی باندھو تو کیا کرو؟ ٹوپی لگاؤ، خود بخود وہ مخالفت ہو جائے گی، ہے نا. تو الغرض یہ حضور کو بہت ناپسندیدہ تھا. اس لیے حدیث میں ہے کہ لعنت ہو ان مردوں پر، لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں، جو عورتوں کا کلچر اختیار کرتے ہیں، یا لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں کا کلچر اختیار کرتی ہیں، جو مردوں کی طرح رہتی ہیں وغیرہ. بہرحال تو یہ آذان کی ابتدا کی مختصر سی تاریخ تھی. جب مشورے دیے تو حضور مطمئن نہیں ہوئے، صحابہ بھی فکر مند ہو گئے. یہ مجلس جس کے لیے بلائی تھی اس میں تو مسئلہ حل ہی نہیں ہوا، تو فکر مند ہو گئے زیادہ. جب فکر مند ہوئے تو انہوں نے کیا کیا کہ سب چلے گئے اپنے اپنے گھر، لیکن بہت فکر تھی. اسی دوران ایک صحابی نے خواب دیکھا جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ. عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، یہ وہ پہلے صحابی ہیں جن کو فرشتہ خواب میں آیا اور اس فرشتے نے ان کو آذان کے کلمات سکھائے، آذان کے کلمات سکھائے. تو اسی طریقے سے یہ خواب جو ہے
اور بھی صحابہ نے دیکھا تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی بھی پھر اتری کہ آپ کو نماز کے لیے یہی کلمات رکھنے ہیں. وہ ہے کہ آذان جو سلیکٹ ہو گئی نماز کے بلانے کے لیے، یہ خالی خواب ہی نہیں بلکہ باضابطہ وہی بھی آئی کہ جو خواب عبداللہ بن زید نے دیکھا یہی کلمات مناسب ہے لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے. تو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے خواب دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خواب دیکھا، اور کچھ صحابہ نے دیکھا، یہاں تک کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی بھی اتری ان آذان کے کلمات. جب خواب دیکھا تو صبح سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی حضور کی مجلس میں آئے، کہا کہ میں نے کل ہم مشورہ کر رہے تھے تو کوئی فیصلہ کن رائے طے نہیں ہوئی کیا کرنا چاہیے، لیکن میں نے خواب دیکھا ہے اس طریقے سے جو ہے اس طریقے سے مجھے فرشتہ ایک آدمی نے کلمہ سکھایا. تو حضور نے فرمایا وہ آدمی نہیں تھا، وہ فرشتہ تھا. وہ کیا تھا؟ فرشتہ تھا. تو المختصر یہ کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید کو کہا کہ آپ یہ کلمات حضرت بلال کو سکھا دو. کیوں؟ کہا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جو ہے نا تھوڑی اونچی ہے، کسی کی آواز ہوتی ہے نا فطرتاً اونچی، وہ بولتا بھی ہے تو بڑے اونچے اونچے بولتا ہے، حالانکہ بندہ سامنے ہوتا ہے تو اتنا زور سے بولتا ہے کہ دور تک آواز چلی جاتی ہے، کیونکہ فطرت میں کسی کی آواز اونچی ہوتی ہے. جیسے کہ وہ صحابی کی آواز تھی نا اونچی، کی جب آیت نازل ہوئی کہ اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند مت کرو تو وہ پھر کونے میں چھپ گیا. کیوں؟ کہا کہ گستاخی ہو جائے گی، اگر میں نبی کی مجلس میں گیا، اللہ کا حکم ہے کہ اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند مت کرو، تو میری آواز تو ہے ہی اونچی، لہذا میں نہیں جاؤں گا. تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ اس میں نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ اختیار اپنے اختیار سے نہیں کر رہے ہیں، یہ غیر اختیاری چیز ہے آپ کے ساتھ، ایسا آپ اس میں نہیں آئیں گے. تو پھر آیا وہ، پھر آتا تھا مجلس میں. بہرحال تو حضرت عبداللہ بن زید نے یہ کلمات حضرت بلال کو سکھائے، تھوڑی اونچی جگہ پر چڑھے اور پھر انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید نے یہ کلمات پڑھے اور حضرت بلال نے رپیٹ کیے. اور اس طریقے سے جو پھر اسی دن مقرر ہو گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن. اور یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ اسلام کے پہلے مؤذن مقرر ہوئے. جو پہلے مؤذن مقرر ہوئے وہ کون ہوئے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد پھر وہ اور بھی مؤذن جو جیسے پچھلی درس میں آ گیا کہ حضور کے 4 مؤذن تھے، وہ آ گیا پچھلی درس میں. تو لیکن سب سے پہلا مؤذن جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی وہ کون ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مسائل کے حوالے سے تھی یہ مجلس.